کاذب ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اخیر سے پہلے والی آیت ہے، جا کے دیکھ لینا۔ یہ حوالہ اس لیے دیا کہ تمہارے دیکھنے والی آیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے۔ بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں صرف ہو جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے۔ کیا کہتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، محمد تم رسول نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ کافر اس زمانے میں جب آیت اتری ہے کہہ رہے تھے کہ تم رسول نہیں ہو، اور کافر اسی زمانے میں نہیں کہہ رہے تھے، کہتے رہیں گے۔ کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ قل، رسول ان کافروں کے جواب میں کہہ دو، کفا باللہ شہیدن، اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ میری گواہی کے لیے، کس چیز کی گواہی؟ رسالت کی۔ اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ آیت سے تو مانوس ہو تم، آیت سے تو مانوس ہو، ومن عندہ علم الکتاب۔ اچھا بھائی، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، تو کبھی اللہ آیا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے؟ کبھی آیا ہو؟ پوری تاریخ میں کہیں ڈھونڈو کہ اللہ آیا کہ یہ محمد، اسے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو کیسے گواہی دی؟ ابھی تو بتلا کے گیا ہوں کہ ایسی کتاب بھیج دی معجزہ بنا کر، قرآن ایسی کتاب بھیج دی کہ یہ کتاب گواہی بن گئی محمد کی رسالت کی۔ تو اب اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کتاب، ٹھیک ہے نا؟ غور سے دیکھ رہے ہو اس لیے اب ایک جملہ کہے بغیر تو نہیں رہوں گا۔ تو اللہ کی جگہ کتاب رکھ لو، اللہ کی گواہی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن کے ذریعے اس نے گواہی دی کہ یہ رسول ہے، اور ہم یہ کتاب معجزے کے طور پہ اسے دے رہے ہیں۔ ہو گئی نا بات؟ اچھا بھائی، تو اللہ کہہ دیتا کفا بالکتاب، کتاب گواہی کے لیے کافی ہے۔ سب کچھ کہوں گا، کتاب کو کافی نہیں کہوں گا ورنہ جملہ مس یوز ہو جائے گا۔ سب کچھ کہوں گا، کتاب کو کافی نہیں کہوں گا۔ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ جملہ بھی ناگزیر ہے۔ کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ نبوت کا گواہ ہے، رسالت کا گواہ ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی ہے، مجھے نہیں معلوم، تم جانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی ہے جو محمد کی رسالت کا گواہ ہے اور نبوت کا گواہ ہے۔ تو بھائی رسالت کا گواہ ہے نا، نبوت کا گواہ ہے، بھائی کب سے ہے؟ جب سے نبوت ہے۔ آدھی نبوت کا گواہ، آدھی نبوت کا گواہ نہیں ہے، پوری نبوت کا گواہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کب سے؟ آوادی کن تو نبیین، وہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، تو دو ہیں رسالت کے گواہ، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا۔ ومن عندہ علم الکتاب، یہی ہے نا؟ اب دیکھو بیچ میں واقعات آ جائیں تو میں کیا کروں؟ واقعی میری مجبوری ہے۔ قرآن، اچھا واقعہ بھی قرآن کا، قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جا میرے پاس آ، ٹھیک؟ وہ چل پڑی، مسلمان ہو کے وہ چل پڑی۔ اچھا جس تخت پہ بیٹھا کرتی تھی وہ تخت تو وہی تھا جہاں سے چھوڑ کے چلی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں، ابھی وہ آ رہی ہے، اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا بھی ہے کوئی جو تخت کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا، جنوں کا سردار،
کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا. کہا یہ تو بہت دیر ہے، یہ تو بہت دیر ہے. ٹھیک ہے. وہ بولا جس کے پاس تھا علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کہنے لگا سلیمان میں لاتا ہوں اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعا لے آیا. اسے کہتے ہیں کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا. اور اب سنو گے جملہ. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کوفے سے آیا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. آیا فرزند رسول میں اب واپس جا رہا ہوں کوفے، اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، جی چاہا کہ آپ کی زیارت کر لوں. کہا بیٹھ گیا. کہا فرزند رسول ایک خلش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خلش دور ہو جائے. کہا پوچھ. کہا وہ جو آصف بن برخیہ تھے جن کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا، ٹھیک میں سن رہا ہوں، تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تخت بلقیس کو. آپ کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے، آپ کی قوت کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کن فی الکوفہ، کوفے پہنچ جاؤ. کن کاف اور نون، کوفے پہنچ جاؤ. کن کاف اور نون، دو ہی تو لفظ، دو ہی حرف ہے نا. کن کن تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے. کن فی الکوفہ، تم کوفے پہنچ جاؤ، مدینے میں ہے نا، کوفے پہنچ جاؤ. راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب انہوں نے کہا کون، تو میں نے کاف سنا مدینے میں، نون سنا کوفے میں. اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر اس سے آگے نہیں جائے گا، لیکن جہاں تمہیں میں لے آیا ہوں وہاں چھوڑوں گا نہیں. میں نے کبھی کہا تھا اور اب میں استدلال میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بات میں پہلے کہی ہوئی کہوں گا یا استدلال میں اضافہ ہوگا یا استدلال بدل جائے گا. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ میاں گواہ کتنے ہیں؟ دو. اچھا دونوں کے نام بتلا دیجیے. ایک اللہ، ایک علی، اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کیا کرتا، تو ممبر کے اوپر کیسے غیر ذمہ دارانہ بات کروں گا؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کوفے کے ممبر پہ ہیں، علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما ہے. اور بیچ سے اٹھ کے کسی نے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو 2 منٹ تو آپ بھی لے لیں گے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کروں سب سے بڑی. ہے یا نہیں؟ یہ نیچر ہے. اور علی وہ ہیں بقول عبداللہ ابن عباس کے کہ 23,000 حدیثیں ان کی فضیلت میں رسول نے بیان کی. آج گفتگو یہی رک جائے گی. اب جس آدمی کی 23,000 فضیلتیں خود رسول نے بیان کی ہوں، آپ اس سے اگر پوچھیں گے تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کچھ ٹائم تو لے گا نا. راوی کہتا ہے کہ علی نے وقت نہیں لیا، مسکرائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کہہ سکتے تھے. کہتے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے کو موسیٰ کہا، مجھے ہارون کہا. یہ بھی نہیں کہا. یعنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ غدیر نے مجھے ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا. بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی نہیں. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سوچا نہیں، مسکرا کے آیت پڑھی وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا.
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے مجھے رسالت محمد کی گواہی میں شریک کیا جو لا شریک ہے. لا شریک, اس نے مجھے ساتھ رکھا. بھائی عجیب بات ہے نا. اب یہ علی کہہ سکتے تھے تو بھائی سب سے بڑی فضیلت, میں کعبے میں پیدا ہوا, کوئی مذاق نہیں ہے. میں رسول کے بستر میں سویا, مذاق نہیں ہے. میں جنگوں کا فاتح ہوں, مذاق نہیں ہے. خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. ہر جنگ میں پیغمبر نے علی کے لیے فضیلت بیان کی نہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے, اب احتیاط کر رہا ہوں میں, شریک کا لفظ ہی برا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا. یہ تو بڑا احتیاط والا ہے نا. اچھا بھائی تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی فضیلت بتلاؤں, سب سے بڑی فضیلت بتلاؤں. پہلی شرط یہ ہے گواہی میں کہ گواہ دو ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو اس واقعے پر برابر کا یقین ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں عادل ہوں. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کے بتلا دیا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا, جیسا عدل میرا ویسا عدل اس کا, جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا.